سر سب سے پہلے تو میں پروفیسر شہزاد انور، ایک آپ سے کل بھی تعلق رہا، ایک آپ کو جاننے کا موقع ملا یوٹیوب کے ذریعے، اور میں حافظ طاہر صاحب اپنے سیکرٹری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری یہ ایک علم کی پیاس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کا چناؤ کیا جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس بات پہ کہوں گا سر، میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ آج کے اس دور میں جو بہت پرشور بھی ہے، فتنہ بھی ہے، اور آپ نے خود بتایا، بلکہ آپ نے بہت سا اظہار بھی کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی، کہ جہاں پہ ایسی چیزیں میسر بھی ہیں کہ جو کسی کی بھی ذہن سازی کو کسی بھی طرف لے کے جا سکتی ہیں. بہت سا ایسا میٹیریل اویلیبل ہے، ہم جب سرچ کرتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں اپنے کسی بھی علم کے حوالے سے یا بہت سے ایسے مسائل کے حوالے سے، تو ہمیں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے جہاں تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک چلتے ہوئے ایک صراط مستقیم پہ بھی چلنا ایک بہت مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائے. پہلی بات میں اپنی ذات کے حوالے سے کروں گا، پھر میں اپنے طلباء کے حوالے سے کروں گا کہ ان کو اس پورا شوق دور میں ہم کیسے لے کے چلیں، ہم کیسے وہ رہنما بنیں، کیسے وہ راہبر بنیں، جو کہ آسان کام نہیں ہے سر. یہ ہم ان کی اس کیسے رہنمائی فرمائیں. جی پروفیسر صاحب، یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل انفارمیٹری سورسز سارے بہت ڈاؤٹ فل ہو چکے ہیں، بلکہ جس سورس کو بھی ہاتھ رکھو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے جو 60s اور 50s میں جو ہماری معلومات ہیں اب وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہو. پہلے تو وہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک کنکاکٹڈ قسم کا ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے جس میں از خود انفارمیشن پیدا ہو رہی ہے اور غلط ہے، اور ٹوٹلی انفاؤنڈڈ قسم کی اسٹوریاں نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ براہ راست ٹی وی سے یا انفارمیشن کے اس سورس سے علم لینا بڑا مشکل ہو گیا. کتاب کا علم کم ہو گیا ہے، طالب علم کتابیں اتنی نہیں پڑھتے ہیں جیسے پہلے. تو اب ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم انہیں تھوڑی سی فہمائش اور اس کے ساتھ ہم اوریجنل سورس تک آف نالج تک ان کو لائیں، جو کتاب ہے یا جو آپ خود ہیں. اور بلکہ آپ دیکھو کہ انکوائری کیا آ رہی ہے جی، کعبہ وہاں نہیں ہے، کعبہ پیٹرا میں ہوتا تھا. یعنی عجیب حماقت ہے کہ جہاں بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگ جس جگہ کا طواف کر بیٹھے ہیں وہ وہاں نہیں ہے. اور اس قسم کے احمقانہ جو ہیں باتیں پیدا ہو رہی ہیں. بلکہ آپ فنیسٹ تھنگ ہے کہ جی یہ تو مزار رسول ہی نہیں ہے، یہ تو عبد الملک بن مروان نے اپنا کے دور میں یہ سارا چکر چلا، پیغمبر تو ہیں ہی کوئی نہیں. اب پھر کبھی یہ ہوگا کہ اپنا کوئی واقعہ ہی نہیں پیش آیا اس میں، بلکہ اس میں بڑے بڑے عالم بھی شامل ہیں، بڑے بڑے. اب سوال یہ ہے کہ آج کا بندہ اس کو منقطع کیوں کیا جا رہا ہے ماضی کے تمام علوم سے. ہم نے کوئی پرستش نہیں کرنی ماضی کو، بٹ وی ہیو ٹو نو دی ریکارڈس. اب عمر اور ابو بکر مشتبہ ہو گئے ہیں، اب خالد بن ولید جیسا بیچارہ جرنیل مشتبہ ہو جاتا ہے. تو یہ سم ہاؤ ایک ڈیلیبریٹ پروپیگنڈا کے تحت انفارمیشن کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے، اور سٹنک سی اٹھ رہی ہے ہر جگہ سے، ایک وینمس سٹنک اٹھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو استاد کا کام ہے کہ وہ اس انفارمیٹری پروسیس کو کلین اپ کرے اور بتائے کہ یار دیکھو اس وقت جب ہم لوگ تھے یعنی تو یہ ٹھیک ہے کہ اختلافی موضوعات ہوتے، کوئی اس گروپ کی کوئی اس گروپ کی، مگر کوئی نہ کوئی تیسرا گروپ بھی مل جاتا تھا جو دونوں پہ رائے دیتا رہا. جیسے اگر دیکھو، اگر فرض کرو اسلام میں یہ ان کو کہتے تھے تشیع پسند ہیں، یہ کہتے یہ سنت پسند، تو ہمیں اورینٹلسٹ مل جاتے تھے جو بیچ میں چلتے تھے. وہ ان کے ساتھ ہم چیک کر لیتے تھے کہ یار یہ کیا فیکشن فگرز دے رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ تمام نالج جو ہے نا گروپ وائز چل رہی ہے، پیٹرن وائز.
اور سوائے کسی استاد کے جس نے ریسرچ کی ہو, جس نے پڑھا ہو, لکھا ہو, بلکہ ہمارے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ بھی اسی مرض کا شکار. میں اب جج نہیں ہوا. مثلا فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. میں نے ایک واقعہ سنا کہ جی ابابیل تو تھے ہی کوئی نہیں, اور یہ کہ کنکر بھی نہیں مارے گئے. اب آپ کے پاس اس وقت کوئی شہادت موجود, اوبیسلی آپ کہو گے جی یہ ہوا واقعہ, 1000 بندے کہیں گے نہیں ہوا. تو آپ کہتے ایز سچ یو ہیو نو وٹنس فار اٹ. تو ظاہر ہے کہ اگر اتنا بڑا واقعہ گزرا ہو یا اتنا بڑا واقعہ اور آپ کے پاس وٹنس نہ ہو تو آپ کا تو سارا ایمان خطرے میں پڑ جائے, سورہ فیل خطرے میں پڑ جائے. اور اعتراض کرنے والے آگے کوئی مان بھی لیتا ہے تو وہ کہے گا نہیں جی نہیں, ادھر ابابیلیں تو تھی کوئی نہیں, اور یہ امر محال ہے کہ جو اوپر سے پتھر پھینکا جائے, یہ وہ ہے. اب اتفاق دیکھو کہ جب آپ بڑی پیچیدگی سے پڑھتے ہو, مطلب زیادہ, تو آپ کو ایک آئی وٹنس مل جاتا اس پورے واقعے کا. آئی وٹنس بھی بہت معزز ہے, مگر وہ روٹین سے ہٹ کے ہے. وہ اس طرح نہیں ہے, وہ ہسٹورین نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہ ایک عرب کا شہزادہ تھا جس کو ابرا اشرم نے سزا کے طور پر کہا تجھے قتل کرتا ہوں اگر تو مجھے رستہ دکھا دے مکہ کا, پھر چھوڑوں گا. یہ شہزادہ ان کے ساتھ رہا. تو جب یہ آئے, اس کی ایک محبوبہ تھی جس کا نام رودابہ تھا. یہ قصیدہ لکھ کے نا رستے میں سارا اس کو لکھتا رہا, اس کو بھیجتا رہا. اب اتفاق دیکھو کہ سارے ہسٹوریکل ریکارڈز مشتبہ وہ قصیدہ موجود ہے, اور وہ لکھتا ہے کہ میں سب سے پہلے ہاتھی کے پاس آیا اور میں نے اسے کہا دیکھ میں ابراہیم کے رب کو مانتا ہوں, تو میں نہیں یہ گستاخی کر سکتا, اور تو بھی دیکھ تو جا کے کعبہ پر چڑھنے کی کوشش. کہتا میں ہاتھی کے پاس رکے, میں نے اس کے کان میں کہا تو سنبھالا رکھیں تیرا بیڑا غرق ہو جائے. کہتا میں یہ کیا کہ بھاگے آگے. میں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ تو نے اس وعدے پہ, ابرا کو کہا کہ تو نے اس وعدے پہ مجھے نجات دینے کا وعدہ کیا تھا. تو اس نے کہا اچھا جا دفع ہو جا, اور نظر آیا تجھے قتل کرا. کہتا رودابہ میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان میں پرندے دیکھے اور ان کے پنجوں میں کچھ تھا, وہ جدھر گرتے تھے نا بندہ ادھر ہی مر جاتا تھا. پھر آگے جا اس نے بڑا ایک نیچرل سٹیٹمنٹ لکھی ہے. کہتی ہے رودابہ وہ پتھر اب میرے قریب بھی پڑ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں کسی جگہ چھپنے کے لیے, نہ ہوگا میں بھی مارا جاؤں. اب اس کے سوا جو اتنا بڑا آئی وٹنس ہے جو بالکل نیچرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اب اس کے سامنے آپ کو فرض کرو غامدی جیسے عالم ہوں گے یا کوئی انجینئر جیسے, تو ان کی آپ نہیں سن سکتے. یہ اتنا نیچرل وٹنس ہے. اسی طرح آپ غور کریں کہ مصر میں کیا ہوا, نائل میں کیا ہوا. اگر ایک واقعہ نہ ہوا ہوتا ہے نائل میں تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا مصر کے اس واقعے کا. اور وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو ہی مصر سے آگے گئے نا تو حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل کی گنتی کی ہے. بلکہ عہد نامہ قدیم میں اس کا نام ہی باب گنتی ہے, اور ان کو 12 لاکھ کہنے ہیں. اب ایک نیچرل سی بات ہے کہ یا 12 لاکھ میں سے ایک بندہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہوا, یا 12 لاکھ بندے کہہ کہ ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک کہنے والا کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہوا یہ واقعہ. تو 12 لاکھ وٹنس مل گئے نا ہمیں, آئی وٹنس مل گئے. تو یہ استادوں کا کام ہے کہ اب وہ اس کو ڈسائفر کریں, چیزوں کو دیکھیں کہ کن چیزوں کا وزن زیادہ ہے, اور وہ پھر اپنے طالب علموں تک وہ ٹروتھ پہنچائیں. ورنہ اس وقت کا جو حال ہے نا, آئی ایم ٹیلنگ یو ویری فرینکلی, ہر انفارمیشن پلیوٹ ہو, ہر خدا کے بارے میں, رسول کے بارے میں, معاذ اللہ استغفر اللہ. پرسوں میں دیکھ رہا گا حضور کو زہر دیا گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نہیں کیا کر رہے ہیں, somebody is busy particularly with the Muslim thought, کہ یہ تھاٹ سب سے ڈینجرس ہے. اور دیکھیں سیکولرزم کسی پہ ترس نہیں کھا,
یہ غلط ہے. دنیا کا کوئی سسٹم اپنے اندر کوئی کسی کو شریک نہیں کرتا. کمیونزم نہیں کرتا, سیکولرزم نہیں کرتا. سیکولرزم کا جو سب سے بڑا مصنف ہے اس کا یہ قول ہے, where there is sea there is no land, where there is land there is no sea. جہاں سیکولرزم ہے وہاں مذہب نہیں ہے, جہاں مذہب ہے وہاں سیکولرزم نہیں ہے. کمیونسٹ کیا کرتا تھا, وہ شریک کر لیتا اپنا. وہ تو اتنا ظالم ہے کہ لیون ٹراٹسکی نے ایک لیٹر لکھ دیا, سوری دوستویسکی نہیں کہ اس نے اس کو خط لکھا ہے کہ اس کو کیا نام ہے اسٹالن, سوری لینن کو, کہ گاڈ ولنگ وی شیل میٹ ان کریملن. تو اس نے آگے سے جواب لکھا کہ یو آر اے بورژوازی, تو جاہل ہے, تو نے یہ کیوں لکھا گاڈ ولنگ؟ یعنی تو کمیونسٹ ابھی نہیں ہوا, تو اصلی کمیونسٹ نہیں ہوا, تو نے یہ کیوں لکھا گاڈ ولنگ؟ تو اس نے آگے سے کہا یار میں نے محاورتاً لکھا ہے, اب محاورے تو نہیں نکال سکتے. تو اس نے آگے سے پھر جواب دیا کہ جب تک تو اپنے محاوروں سے بھی خدا کو نہیں نکال دے گا تو اصلی کمیونسٹ نہیں. تو قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آپ ہی ہو بس اسلام میں کبھی سیکولرزم گزرا ہے, کبھی سوشلزم گزرا ہے, کبھی کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. یہ فتنے آپ ڈھیر اس کے جمع کریں. اسلام وہ تو نہیں جو مولوی سے کہا رہے ہیں. میں اور آپ مسلمان بیٹھے ہیں, how much do we look like them؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے, دنیا کے ہر فلسفے سے آگاہی, ہر علم سے شناسائی حاصل کی ہے, تو یہ اسلام کی وجہ سے کیا ہے. خدا کو جاننے کے لیے ہر علم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کیا خیال ہے علم الاصنام کا اسٹڈی آف مائتھولوجیز نہیں چاہیے, فلسفے کا علم نہیں چاہیے, تاریخ نہیں چاہیے؟ قرآن کے بارے میں ایک جملہ کسی مستشرق نے لکھا تھا کہ اس کتاب میں دنیا کی ہر شے کا ذکر ہے, اچھی بری کا, مگر اتنی ڈیسنٹلی کہ اس کے ایک لفظ پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. اتنی خوبصورت کتاب, مگر ہمیں تو قرآن کو محض عقیدت سے بھی تو نہیں نہ پڑھنا ہے, علم سے پڑھنا. وہ تو پہلے دور سے وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے دیکھا نہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ آپ اسے نہ مانو, انکار کرو, اس کو جو جان کی خرافات سناتے رہو, وہ آپ کی روٹی نہیں بند کرے گا. اس لیے اس نے ربوبیت کا ذکر پہلے کیا کہ میں تمہارے انکار کی وجہ سے نہیں روٹی بن گئی, یہ آخر میں دیکھا جائے گا. جب تک تم ہو, خدا یہ کہتا ہے اگر اہل کفر جو ہیں ایک مصلحت حائل نہ ہو تو میں ان کے در و دیوار چاندی کا بلکہ سونے کا کر دوں. مصلحت کیا ہے کہ مسلمان سڑتا رہے گا, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں کو, برق گرتی ہے تو بیچاری مسلمانوں پر, یہ مصلحت ہے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم پروفیسر صاحب. میرا نام جویریہ ہے اور میں ایک مقامی کالج میں آپ کی طرح تو نہیں لیکن ایک چھوٹی سی انگریزی کی پروفیسر ہوں. تو اونرشپ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بھی انگلش کے استاد رہے ہیں اور میں تقریباً پچھلے کئی سالوں سے مسلسل آپ کو سنتی رہی ہوں. یہاں پر لوگوں کو بہت سارے یہ علم نہیں ہے کہ جہاں آپ نے اس قدر خوبصورت گفتگو کی, آپ کو ایک اور چیز پر بھی ملکہ حاصل ہے, اور وہ ہے حروف مقطعات کے اوپر جو آپ کی ریسرچ ہے, وہ شاید ایک یونیک ریسرچ ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی ہمارے پاکستان میں. تو اس پر فرمائش ہے میری کہ تھوڑی سی, چونکہ ٹائم یقیناً ریسٹرینٹ ہے, بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کوشچن بھی آپ سے ملوں گی. یہاں پر جو پہلی بات شہزاد صاحب نے کہی وہ صرف سیکرٹری صاحب کے مینٹور نہیں ہیں, میرے بھی مینٹور ہیں. میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے.
اصل میں جیسے آپ نے ابھی کہا اسی طرح آئی واز ویری کریزی، کیونکہ میں تو ویسے بھی قرآن کو تمام دنیا کائنات کی تعلیمات، مجھے ہمیشہ سا لگا کہ یہ مینول ہے 7 یونیورسز کا اور اس کا، تو میرے نزدیک تو اس کی کتاب ایک سپر ماسٹر پیس ہے۔ یہ جو علم ہے اس کو بنیادی طور پر علم الاسماء کہتے ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آدم کو سکھائے گی، وہ علم آدم الاسماء کلہا، اور ہم نے آدم کو اسماء سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب وہ جو یہ ایک دور ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سمبل سے لفظ کی طرف آ رہا تھا، اب کوشچن یہ پیدا ہو رہا تھا جیسے اس کے وہ کون سے اسماء تھے سکھائے اور کیوں سکھائے، اور ان میں کیا صفت تھی کہ جو آپ کے اور آدمی میں اور ملائکہ میں کیا صفت تھی، علیحدہ علیحدہ کیا ان کا پیٹرن تھا، کس وجہ سے انہوں نے لینگویج ڈیولپ کر لی انہوں نے نہیں کی۔ تو جب دونوں 3 حریف تھے، ایک شیطان تھا ایک ملائکہ تھے، شیطان جنات میں تھا مگر افسر الملائکہ تھا، تیسرا انسان، اور اس وقت انسان اس حال میں نہیں تھا جس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم سارے ٹرانسفارمر تھے، ہمارے پاس 3 صلاحیتیں تھیں، مرید اور قدیر اور متکلم کی، ارادہ کرنا، قدرت رکھنا اور قوت رکھنا۔ اب اتفاق سے جب اللہ نے یہ کہا، ظاہر خلیفہ بڑی شان والا ہوتا ہے تھے۔ اب آپ دیکھو کہ آج کل کے زمانے میں اس منصب کی تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا، کسی کو پتہ ہی نہیں میں کتنے بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خدا کا خلیفہ ہونے کا تو تصور ہی ریپلس چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ میں اتنا بڑا ہوں، میں اتنا بڑا ہو سکتا ہوں، یہ تصور ہی یعنی عجیب و غریب ہے کہ میں واقعی خدا کی بہت بڑی اسپیشل، مگر جس حقارت سے میں پیدا کیا ثم رددناه اسفل سافلین، اس کو دیکھتے ہوئے تصور میں نہیں آ سکتا کہ میں بھی کبھی بڑا ہو سکتا ہوں۔ تو یہ جو تھا نا کمپٹیشن، یہ اس خلافت کا ایک ابتدائی جزء، اور اس میں کہا کہ ہم نے جو تمہیں بادشاہت دینی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ پھر میں نے ان کو سکھایا۔ اب دیکھو وہاں بھی اللہ ہی کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے علم دی، تعلیم دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب جب 20,000 سال کے ایک ملینیم کے بعد بلایا تو فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا اس لینگویج کے ساتھ، ان اجزائے زبان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ جو کچھ تو نے سکھایا نہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ تو اگر آپ دیکھو تو یہ کمپیوٹر ہے، سمپل سا ہے کہ جو فیڈ کیا ہے نا، اگر فرض کرو آپ نے اپنے کمپیوٹر کو بیٹل آف پلاسی کا سن نہیں دیا تو خود سے نہیں نکالے گا۔ تو ملائکہ نے اس وقت ایک ایسی صفت ظاہر کی جس میں اسیمیلیشن نہیں تھی، اوور تھنکنگ۔ اب آدم کو کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، جو آدم تو نے ان لفظوں کا کیا کیا، موصوف نے لسٹیں لگا دی، بہاریں آ گئیں، ہر چیز کا نام رکھا ہوا ہے۔ اب یہ وہ اسماء ہیں جن سے بیسیکلی، جس کو ہم کہتے ہیں گروپ لیڈرز ہیں، تمام چیزیں جو کائنات میں پیدا ہوئی ہیں ان اسماء کے سائے میں پیدا ہوئی ہیں، اور ان کی اسٹڈی اور ان کے تعلقات جو ہیں یہ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں۔ اب ایک بیت ہے، اس کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ احادیث اہل بیت میں سے ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں حضرت عمر کو کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو اچھے نہیں ہیں پھر بھی ہماری ان سے محبت ٹھہرتی ہے،
اور کچھ لوگ بہت اچھے ہیں پھر بھی ہمارے دل کو اچھے نہیں لگتے. تو حضرت علی نے کہا کہ یا امیر المومنین میں نے یہ سوال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا خدا نے جب یہ روحیں پیدا کی تو کچھ کے ساتھ محبت ٹھہرا دی اور کچھ کے ساتھ مغایرت ٹھہرا دی. اب اس محبت اور مغایرت کو پہچاننے کا جو ہے اوبیسلی یہ اسماء میں ہے. فرض کرو اگر میں تھوڑا سا بس آپ کو ایکسپلین کر سکوں کہ یہ بہت بڑا علم ہے کہ اگر الف اور نون اگر آمنے سامنے آئیں گے ان میں مغایرت ٹھہر جائے گی. جو مرضی کر لو ان کی صلح نہیں ٹھہرے. اس طرح اگر سین اور میم آمنے سامنے آ جائیں گے تو ان کی مغایرت اگر ایک اسم میں بھی آ جائیں گے تو ان کو کسی نہ کسی سیریس میڈیکل پرابلم میں ڈال دیں گے. یہ آگے بہت بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, سنا گیا ہے کیونکہ اب میں نے اس کی ڈیمونسٹریشن نہیں دیکھی. 1000 سال پہلے یہ جو اپنا ابن عربی تھے, محی الدین ابن عربی, مگر ان کی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. ہم ان کی بات مان کے نا اسماء کو سمجھ نہیں سکتے. وہ زبان پہ ادائیگی پہ کچھ نکات ان کے بڑے خوبصورت ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے قطب الاسماء ہے کیونکہ اللہ کا, اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ کی زبان اوپر چلتی ہے اور تالو سے لگتی ہے, یعنی اس کو اوپر جانا پڑتا ہے اور ٹاپ پہ جا کے ٹچ کرتی ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اس میں گرامی محمد کو ادا کرتے ہوئے 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں. یہ تعظیم پیغمبر میں محمد, اور یعنی اس کو ایک قسم کا بیفور ایوری بڈی فورس ٹو کس دس نیم بیفور ہی اٹرز دس نیم. یہ ابن عربی نے یہ ہمیں بتایا ہے, مگر یہ اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے. البتہ اس کی صرف ایک ہے جو خواجہ میرے علی نے جو گولشتی والوں نے نقل کی تھی, اور وہ تھی کہ داخل اسین فشین زہارا قبر محی الدین. تو یہ تب ہوا کہ جب سلطان سلیم اول شام میں داخل ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ شیخ محی الدین کی قبر نکالی جائے, تب وہ قبر دریافت ہوئی تھی محی الدین ابن عربی. مگر علم کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات پہ محیط ہے. تو اس کے چھوٹے سے لیکچر میں کچھ نہیں بتایا جاتا, پر میں نے آپ کو رول دے دیا. سر میرے کوشچن کا دوسرا حصہ چھوٹا سا کوشچن ہے سر, صرف 1 منٹ لگے گا. کہ لیڈرشپ پہ سر یہ ہماری ٹریننگ تھی, مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ پہ. تو ہمارے ایک استاد یہاں پر آئے ریسورس پرسن, انہوں نے کہا جتنی تھیئریز ہیں, جتنی کتابیں ہیں, افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سب جیوز نے لکھی ہیں. تو سر لیڈرشپ کے وہی قوانین ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں, ہم ایسے لیڈرز کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم میں کیا وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں؟ تھوڑا سا کوئی ایک کمی کجی. دیکھو بعض یہاں ایک ٹیچر کی تو خصلت ہوتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے کہ میرا شاگرد کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وی ٹرائی ٹو بی ایبریسٹ ود ایوری بٹ آف نالج وچ از بورن ان آور ٹائم. تو آپ کسی سبجیکٹ کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے, کچھ نہ کچھ کا بنیادی علم جو ہے بارڈر علم ہونا چاہیے. اور پرٹیکولرلی اگر آپ آج کی نسل کو دیکھو تو ان میں گہرائی نہیں ہے, کچھ زیادہ پائی نہیں جاتی. مگر اب آ کے انکوائری میں کچھ ایسے کوشچن ہیں جن سے آپ کی کبھی شناسائی نہیں رہی, بڑے فضول سے ہیں, مگر مجھے تو ہر موسیقار کا نام بھی یاد رکھنا پڑتا, ہر سنگر کا نام, ہر ایکٹریس کا نام. سر میرا خیال ہے جو سوال میں سمجھا ہوں میڈم کا, جو بھی ریسرچ اکیڈمیشنز نے یہاں بتایا, انہوں نے سورس کے طور پر بتایا کہ سارے جو لیڈرشپ میں جو بک یا لٹریچر اویلیبل ہے وہ ڈریون بائی جیوز ہے. تو کیا ہمارے پاس جو اسلامی افرادی قوت ہے دنیا میں, یا ہمارا پرانا وزڈم ہے وہ پرانے علم نے کبھی ضد نہیں کی کہ مجھے مانو, ٹو بی ویری فرینک.
مگر ہمیں تو اس میں سے چننا ہے نا، وہ ہمارا اساس ہے زندگی، ہم نے تو چننا ہے. اور اگر کچھ بھی نہ آپ لفظاً لو تو بھی ہم نے ان کے ایٹیچیوڈس کو چننا ہے. جیسے سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری بھی اگر کلیکشن آف حدیث تک گئے ہیں تو یہ دو جو دیکھیں نا، حدیث پہ آپ شبہ کر سکتے ہو مگر ان امامین پہ نہیں کر سکتے. کہ جب لوگوں نے، بادشاہ نے کسی کہا کہ جی آپ ہمارا نام بھی حدیث میں دے دیں، تو پھر حضرت امام بخاری نے خدا سے دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھ پہ اثر ڈالیں گے اور مجھ سے خیانت ہو جائے گی، تو اللہ مجھے زمین سے اٹھا لے. ود ان نیکسٹ ویک ہی ڈائیڈ. اسی طرح امام مسلم بن حجاج جو تھے، ایک حدیث کلیکٹ کر رہے تھے، 7 کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے منہ میں ڈالے جا رہے تھے، ایک ہاتھ سے ورق پھرو. صبح تک کثرت شوگر سے فوت ہو گئے. آپ اندازہ کرو کتنے ڈائی ہارڈ وہ لوگ تھے. تو ہمیں تو وہ تعلیم تو اب کہیں کی متروک ہو چکی سوائے قرآن کے. قرآن نہ کبھی متروک ہوگا نہ ہوگا، نہ وہ پرانے ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو تب پرانا ہو کہ خدا پرانا ہو جائے، اس لیے وہ تو چل رہے گا. مگر دیکھو نا، سارا علم قرآن ہے، آخر تک قرآن واحد کتاب ہے کہ جو کائناتیں شروع کر کے وہ جو خود خدا بگ بینگ کو ادھر کل تو نہیں آیا، یہ جو قرآن میں ہے. اور پھر ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تم جو نئی ایجاد نکلتی ہے وہ تم قرآن سے نکال لیتے ہو. وہ قرآن میں تو قیامت کی باتیں، وہ تو ابھی نہیں نہ آئی، ہم نے تو نہیں نکالی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعۃ ما القارعۃ. یہ ابھی آئی تو نہیں ہے، مگر قرآن تو یہ داستان ختم کر بیٹھا ہے. دنیا پیدا کر کے، آباد کر کے، حساب کتاب لے کے، اٹ از این اینڈ، کل من علیہ فان. اب نہ قرآن پرانا ہے نہ خدا پرانا. ابھی ہم قرآن کی تمام آیات کی تحقیق میں کامیاب نہیں ہوئے. دا ڈے وی ول انشاءاللہ سکسیڈ. اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آئے گا کہ انسان کی وہی دریافت فائنل ہوئی ہے جو قرآن کے ساتھ مل گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ابھی آپ انشاءاللہ دیکھو گے آنے والے زمانوں میں ایک ایک لفظ قرآن کی، ایک ایک معجزے کی تصدیق، ایک ایک معجزے کی، اللہ نے چاہا تھا انشاءاللہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہدی للمتقین جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں متقی لوگوں سے کیا مراد ہے، اور یہ ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ جو آپ پہلی آیت کی بات کر رہے جی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. یہ آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں، ذالک ہدی الکتاب للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس پہ آپ اس سے شروع کریں. پروفیسر صاحب، اصل مسئلہ ہے تو یہ ہے کہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے کوئی کتاب شروع نہیں ہوتی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اگر آپ غور کرو تو یہ کتاب یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر میں پڑھوں گا اور میں انکوزیٹو بھی ہوں اور مجھے پیچیدگی بھی بڑی ہے کہ یہ کیا کتاب ہے، تو جب میں یہ پڑھوں گا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو میں نیچرلی ایز اے ہیومن بینگ چاہوں گا کہ آئی شوڈ فائنڈ سم کائنڈ آف اے ڈاؤٹ ان دس بک. اگر مجھے آزاد رہنا ہے تو، اگر مجھے آزاد رہنا ہے تو میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور میں ڈھونڈوں گا کوئی شک، تاکہ شک ملے تو میں اپنے بھائیوں کو کہہ سکوں یار یہ ایسی گپ شپ والی کتاب ہے، دیکھو یہ پہلا جملہ یہ لکھا ہوا ہے. So this is the first ever exciting bit of inquiry. ایسا آگے نہیں ہے، آگے جا کے کہتا ہے ذالک الکتاب نزل بالحق، کہ میں نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا. اب اس کے آگے وہ جملہ ہے جس کی آپ نے پوچھی،
کہ یہ کتاب متقین کی. جیسے میں آگے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے اس کی میں ایک ڈسٹینس ہوتا ہے. وہ ڈسٹینس بڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے, وہ 1 بلین سال کا بھی ڈسٹینس ہو سکتا ہے. جیسے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تخلیق کیا اور اس کے اندر ساری چیزوں کو. ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. پھر بلند ہوا آسمانوں کو اور اس نے آسمان درست کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے واقعہ کتنے عرصے میں پیش آیا. 2 آیتیں اوپر تلے کی ہیں. اوپر تلے کی پڑھتے ہوئے کہ جی پہلے یہ ہوا ہوگا پلک پر جھپکنے میں, دوسرا مگر ان میں 6 بلین کا ڈسٹنس, 6 بلین ایئرز کا. وہ کس طرح کہ خدا کہتا ہے میں نے 4 دن لگائے زمین بنا کے ضرورت تخلیق انسان اس میں رکھنے کے. یہ ہوئے 4 دن. پھر ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور ہم نے آسمان درست کیے, یہ ہوئے 6 دن. 6 دن میں آپ کی پوری کانسٹلیشن مرتب ہوئی. اب کانسٹلیشن کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر آپ آج کی سائنٹیفک انوینشن دیکھ لو تو وہ پورے کا پورا 1 بلین ایئر, جیسے نقشہ نہیں ہوتا کوئی جس پہ آپ لکھ دیتے ہو 10 میل برابر ہے 1 انچ, اسی طرح خدا کا 1 بلین سال از ایکول ٹو 1 ڈے. آپ کا 1 بلین سال از ایکول ٹو 1 ڈے. اب یہ دنیا وہ ہے جس میں چھوٹا سا میں آپ کو میجر بتا دوں کہ اگر آپ 15 سال کے ہوں اور خلا میں جائیں اور 5 برس آپ وہاں رہیں, تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے جو ساتھ اسی عمر کے آپ کے دوست ہوں گے وہ 65 برس کے ہو چکے ہوں گے. مطلب سائنسدانوں کو تو پتہ ہوگا اس بات کہ اگر 15 برس کی عمر میں آپ اوپر جاتے ہو اور لوٹ کے آتے ہو 20 برس, تو آپ کی عمر تو وہی رہے گی 20 برس. میں تو یہ بلکہ بہت سارے نوجوانوں کی سر مستیوں کا علاج یہ کر رہا تھا کہ جن کو زیادہ اس کو مواشقے نا ان کو تھوڑی دیر کے لیے اوپر بھیج دیا جائے. واپس آئیں گے تو ماشاء اللہ تمام خواتین 65 برس کی ہو چکی ہیں, کیسے ہی ختم ہو جائے گا فتنہ فرار. آپ خود دیکھو کہ یہ ڈسٹینس جو ہے یہ جناب آپ کے اور میرے نزدیک ہدایت کا یہ ڈسٹینس جو اس صرف ایک دائرے میں بعد میں ہدا للمتقین, it could be your whole life. The whole life in which you have cleared your skepticism about the book of God. Yeah. اب دیکھو نا مثال کے طور میں کبھی برٹرنڈ رسل سے کسی نے پوچھا کوئی واز اینٹائی کرسچینٹی, تو اس کو ایک خط میں لکھا کسی نے کہ یار تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہتا وائی شوڈ آئی, آل گاسپل ٹروتھ از الائک. Now this is against all sense of teachership, all sense of decency, all sense of research. بھائی وہ تو میں کہہ رہا ہے کہ یار تم نے کرسچینٹی کے ٹیکسٹ پہ بڑے اعتراض کیے ہوئے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے قرآن بھی تو پڑھ لو. تو اسے کہتا ہے وائی شوڈ آئی, آل گاسپل ٹروتھ از الائک. حالانکہ بالکل غلط ہے یہ. گاسپل ٹروتھ تو آیا 7 ریفرنس ہے ہمارے پاس, اور قرآن میں فرسٹ پرسن بولتا ہے. یہ تو بڑی آبویس ہے نا. حضرت عیسیٰ سے مرکز نے سنا, متی نے سنا, لوکا نے سنا, کسی نے یہ سنا, یعنی وہ تو آتے ہیں سلسلہ در سلسلہ. کہاں 4ویں 5ویں بلکہ 7ویں 8ویں صدی پر سینٹ پال کو کہاں سے ملا یہ علم؟ وہ تو ریفرنسز کے لحاظ سے بہت دور کی سورسز ہیں, اور ادھر ڈائریکٹ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب فتنہ ختم ہو جائے, جگہ آپ کے دل میں کوئی شک نہ رہے, تو پھر آپ متقین ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں, مگر اس پہ ٹائم لگے گا. جی ارشاد. جی عابد صاحب سوال کریں. عابد صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بہت وقت گزار چکے ہیں, اور پورے اسلام آباد کا روحانی اور
جسمانی مشاہدہ بھی انہوں نے کرایا اور پاپولر ہے ہماری پارٹیسپینٹس میں. میں خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ میرے غیر موجودگی میں مہمانوں کا بلوچستان کے بارے میں کا خیال رکھا ہے. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیکرٹری صاحب کی میری گمانی ہے, میں ایک عاجز بندہ ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے میرا ایک طویل تعلق رہا ہے. ابھی ایک پارٹیسپینٹ نے سوال پوچھا کہ لیڈرشپ کے نظریات باہر سے آتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس علامہ اقبال کی جو عظیم وراثتیں موجود ہیں, ان کی شاعری کی صورت میں اور ان کے نثری ہدایات کی صورت میں, اس وقت دو مسائل سے ہماری انٹلیکچوئلز یا پورا اسلام سامنا کر رہا ہے. نمبر 1, the conflict between science and religion, and number 2, the conflict between state and religion, یعنی سیاست اور مذہب. سر آپ نے ضرور ان کی ریکنسٹرکشن بھی پڑھی ہوگی اور ان کے خطبات بھی اور ان کی شاعری بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی مذہب اور سائنس کے درمیان جو تصادم ہے, جس کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے حل کیا ہے, پہلے 2 خطبے وہی پر ہیں, تیسرا خطبہ the conception of God and biblical prayer, چوتھا خطبہ the human ego, freedom and immortality, پھر فلسفہ اجتہاد and the spirit of Muslim culture, کہ تمام مغرب کی جو روشنی ہے وہ اندلس ہی کی یونیورسٹی سے اٹھائی گئی ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا 2 جنوری 1492 سقوط غرناطہ کا ایک غم منانے کا ایک دن بھی ہے 533 سال پہلے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن اب بھی مذہب اور سائنس کے درمیان تصادم کو حل کرنے کے لیے مشعل کا کام دے سکتا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی خطبات, خطبہ الہ آباد, خطبہ علی گڑھ, خطبہ لاہور, سیاست, ریاست اور مذہب کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کو حل کرنے میں رہنمائی دے سکتے ہیں؟ شکریہ. میں سر مختصراً عابد صاحب کا پیغام سوال بتا دوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جس کو ہم نے بحیثیت قوم صدر پاکستان کہا تھا, کہتے ہیں کیا اس کا خاکہ آج بھی اسی طرح نافذ العمل ہے, قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اس کے کانسیپٹس تھے, اس کے تھاٹس تھے, اس کے خطبات تھے, کانفلکٹ آف سائنس اینڈ گورننس یا کانسیپٹ آف ریلیجن اینڈ گورننس, اور اسپیشل میں سمجھ گیا. قبلہ بات یہ ہے کہ کبھی وہ وقت ہوتا تھا جب آپ ابھی بچے ہوتے, ہم بڑے ہوتے ہوں گے, آپ کبھی چھوٹے ہیں, تو جب ہم اقبال پڑھتے تھے تو ہمارا پورا وجود اس کے ایک ایک شعر کے ساتھ آتا, ایک ایک, and we were excited. پھر اس وقت انگریز کے زمانے کے کو احساس غلامی ساتھ, احساس محرومی ساتھ تھا, تو ہم پڑھتے تھے. اور انڈاؤٹڈلی کہ وہ یہ ایک مرد تناسا انسانوں کے کام آیا. مگر جو وقت گزرتا ہے آپ بھی میچورٹی گین کرتے ہو. ان جو ریکنسٹرکشن میں اس نے 3 دلائل دیے ریلیجس تھاٹ. اقبال سے بھی بعد میں بہت ساری پروگریس ہوئی ہے. اس میں ایک ٹیلیولوجیکل, کاسمولوجیکل, آنٹولوجیکل 3 آرگومنٹ. ودن 2 years وہ تینوں آرگومنٹس ٹوٹ گئے. سر آپ نے آگے دیکھا نہ ہو اس کو, وہ تینوں آرگومنٹس ٹوٹ گئیں. یعنی فلسفے کی فیلڈ میں جو 3 دلائل اس نے دیے تھے, ٹیلیولوجیکل, کاسمولوجیکل, آنٹولوجیکل, وہ 3 سال کے اندر ہی لاجیکل پازیٹیوس نے توڑ دیں, سیمنٹکس نے توڑ دیں. جس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر خالی فلسفے پہ ہم جاتے تو شاید اقبال میڈ اے پروگرس ان اس ٹائم ونڈرفلی ویل, مگر اس کے ساتھ وہ فلسفے کی وہ دلیل آگے نہیں جا سکی. نہیں جی, ریکنسٹرکشن کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کتاب لکھی. جی جی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں یہ تینوں آرگومنٹس انہوں نے دی اور وہ تینوں ٹوٹ گئے. اب مسئلہ دوسری طرف آئی ہے, یعنی ہی واز اے گفٹڈ مین, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خصوصیت دی تھی. مگر کوئی بھی فلسفہ پڑھا جائے یہ ضروری نہیں کہ اس کا ایفیکٹ رائٹ اور رانگ ہو.
وہ آپ کا مینٹل میک اپ اوپر اٹھا دیتا ہے. تو سب سے زیادہ جو اقبال نے محنت کی ہے وہ کلچر آف دی نیشن کو اٹھانے میں کی ہے. بلکہ آپ کو پیمپر کیا ہے, مرد مومن کہہ کے پیمپر کیا ہے. اس نے آپ کو ہیرو بنایا ہے. اس نے آپ کو اس گئے ٹوٹے پھوٹے مسلمان کو جو بر صغیر میں اپنی توہین پہ راضی ہو چکا تھا, اس کو دوبارہ اس نے اٹھایا اور اس قابل کر دیا ہے کہ یہ ابھی بھی وہ کمپلیکس جس کے خلاف اقبال لڑ رہا تھا وہ ابھی بھی انگریزی کی زبان میں موجود ہے, انگریز کی کلچر کی پسندیدگی کی شکل میں موجود ہے. الحمدللہ ایز آئی نو ایز اے اسٹوڈنٹ کہ میرے اندر سے اس مغلوبیت کو کلام اقبال نے ہٹایا ہے, میری اپنی مذہبی اسٹڈیز نے ہٹایا. تو میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ میرے نزدیک وہ تصوریت کا مجدد ہے اپنے زمانے کا. اس نے ریکاسٹ کیا ہے سارا سسٹم, اس تساہل کو. 1912 تک آٹمن ٹکس جو ہے برطانیہ عظمیٰ کو بدترین شکستیں دے رہا تھا. 1912 تک چنکالے گیلیپولی میں انگریزوں کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھیں جیسے گرد و غبار سے الٹا ہوتا ہے. 1912 میں مسلمان سپاہی انگریز کی مطابقت میں لڑ رہا تھا آٹمن ٹیکس کے خلاف. یہ بھی میں آپ کو پتا ہے جی. فاطمہ بنت عبداللہ کی نظم کہتے ہیں 1912 کی نظم ہے. اب اس میں اقبال جتنا محتاط رہ سکتا تھا بغیر ایک واضح نظریاتی جنگ لیے, میں اس لحاظ سے اس کو بڑا انسان سمجھتا ہوں کہ بغیر ایک واضح نظریاتی جنگ لیے ہی چوز اے پیٹرن جس میں ایلیشن پیدا کرتا مسلمان امہ کے لیے. وہ ہم میں ہوئی, ہم اس کے نسل ہیں. ٹو بی ویری فرینک, ہمارے زمانے میں وہ ایک بڑا شاعر سمجھا جاتا. آج تو اس کو جانتا ہی کوئی نہیں. آج تو آپ نے جبراً اسے کوئی ٹیکسٹ بک میں پڑھایا ہو, اب وہ سچویشن نہیں مل رہی. اقبال کو ہم نے ایک ٹائٹل ضرور دے دیا شاعر مشرق کا, بٹ ٹو بی ویری فرینک میں آج کے ینگ لڑکوں سے اقبال کے شعر نہیں سنتا. ہمیں یاد ہے, ایک ایک لفظ یاد. اب اس کا ایک آخری آپ سن لو کیا کہا ہے, وہ آپ کے سوال کا خود جواب دے رہا ہے. سرود رفتہ باز آید نے آید, نسیم از حجاز آید نے آید, سرود رفتہ باز آید نے آید, سرآمد روزگار این فقیر, دیگر دانائے روز آید نے آید. وہ بھی اپنے کے آخری لمحوں میں ہی واز اویئر کہ آئی ہیو ناٹ ڈن اے کمپلیٹ جاب. پھر اس کا دوسرا قطعہ سن, اسی سے جڑا ہوا ہے. اگر می آیداں دانائے رازے, بدی اورا پیام جانگ ادازے, ضمیر امتاں را می کند پاک, حکیم کلیم یا حکیم نینوا. He was still looking for some miracle کہ اللہ اس بندے کو لائے. کیا آپ نہیں سوچتے کہ اس کے ذہن بھی تصور مہدی آخر زمان تھا جو ابھی فلفل نہیں ہوا تھا, اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دیٹ واز اے ٹائم جب ہند و پاک میں بڑے بڑے ٹاپ کلاس مسلمان پیدا ہوئے ماشاء اللہ تعالیٰ. اب ہمارے پاس اتنی کثرت نہیں ہے, اوبویسلی کہ نئے ملک کا بننا آسان نہیں ہوتا. ایک نیا تھیولوجیکل فیکٹر کا آنا بہت مشکل کام ہوتا. ابھی بھی اقبال ہم میں زندہ ہے, مگر اب وہ شاعر تو نہیں ہوں گے. جان ملٹن کے بعد 200 برس تک ہندوستان انگلینڈ میں کوئی بڑا شاعر نہیں پیدا ہوا. اقبال کے بعد 200 برس انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. مگر اس کا یہ جو وصف ہے کہ جب بھی آپ اسے پڑھو گے, اب تو اتنی اردو نہیں آتی کسی کو, اتنے مشکل پڑ گئی ہے ایکسیپٹ فار اے ویری اسپیشلائز کلاس کہ جو اردو پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں, اس کے علاوہ اقبال سمجھ نہیں آتا. اب ہمیں نا کچھ طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا اقبال کو سامنے لانے کے لیے. وی شوڈ ہیو کریٹ. میں نے بہت سارے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جو دوسرے سبجیکٹ میں پوچھ گئے, وہ اقبال کا ایک شعر اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے.
ان کو پرابلم نہیں ہے, انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے اردو, اس نفاذت سے پڑھی نہیں ہے, اردو کی قدر کوئی نہیں ہے, تو پھر اقبال کہاں پڑھا جائے گا؟ پرشین کی ہے, پرشین کی اے خوشاں روز کی آئی اور بسد ناز آئی, بے حجاب آنا صورت ماں باز آئے. وہ علیحدہ صورت ہے کہ ہم تک پھر کوئی اسپریچول اور ڈگنیفائڈ پرسن آ جائے, اقبال کی شکل میں آ جائے, مہدی کی شکل میں آ جائے, بٹ اٹ از کمنگ, دی ٹائم از کمنگ. اقبال کتنا بڑا پیشن گوئی تھا, کیا آج وہ پورا نہیں ہو رہا جب وہ کہتا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی, نیل کے ساحل سے لے کے تابہ حد قاصر. اینڈ پاکستان فرسٹ ٹائم ہیز کم ویری ویری کلوز ٹو دی ٹرانساکشن اسٹیٹس, اور وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. خدا نے بندوبست اس کے خوابوں کا کیا ہے, گوادر بن رہا ہے, ٹرانساکشیانہ ادھر آ رہا ہے. پاکستان از بینگ ڈکلیئرڈ دا لیڈر آف آل دی 4 ٹرانساکشن اسٹیٹس, اور یہ سب سے بڑا حلقہ ہے. میں اس سے متعلق رہا ہوں, میں اس موومنٹ سے متعلق رہا ہوں. آئی ہیو ایڈوائزڈ مائی سولجر فرینڈس کہ یہی اصل ہے. سر آپ تھوڑی دیر پہلے سیکرٹری صاحب سے بلوچستان کے بارے میں بڑی خوشبینی شیئر کر رہے تھے, اگر وہ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے تو. بلوچستان کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, میں اب کے پہلے ان سے آنے سے پہلے ان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک 5 سال اگلے بلوچستان کے بہت عظمت کے ہیں, 5 سال اگلے جو ہیں. اینڈ سڈنلی میرا ہمیشہ سے خیال تھا کہ بلوچستان میں نے ان کو واقعہ بھی سنایا کہ یہ پاکستان کی حفاظت کرنے والا صوبہ بھی بنے گا اور سب سے زیادہ اس کی آسائش والا صوبہ بھی بنے گا, اور یہ 5 سال اس کو لگیں گے. اگر آپ نے کل کی اخبار پڑھی ہو, کل کی, تو فرسٹ ٹائم میرے نزدیک بڑا معاملہ تھا کہ جس زمین کے چپے چپے پر خدا نے حسن جواہر کو پھیلا رکھا, گوہرین ہے یہ, اس لوگ تو دیکھو جی, لوگوں کے میں کچھ نہیں کہتا, انہی لوگوں کو اچھے کپڑے کھانے کو اچھے مل جائیں, مسافر لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں, مجھے تو بہت پسند ہے, میں کئی مرتبہ گیا ہوں. اینڈ آئی لائو مائی فرینڈز ان بلوچستان. میں کہتا ہوں کہ ایک کچھ فرق کرنا پڑے گا, وہ بغاوتوں سے نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ وہاں سرداروں کو یہ خیال کرنا پڑے گا, دے شوڈ ٹرین دی کلچر آف دیئر پیپل. اب ان کو ہٹنا چاہیے اپنے مفاد سے پیچھے, اپنے قبیلوں کو خود خیال رکھنے میں. میرا نہیں خیال کہ وہ اچھا خیال رکھ رہے ہیں اپنے کو, میں جا کے دیکھا ہوا ہے کہ وہ تو غربت کی پسترین حالت میں, سردار اعلیٰ ترین حالت میں. یہ ڈفرینس ختم ہونا چاہیے. گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے اس وقت جب میں گیا تھا, میں تو کور کمانڈر کا مہمان تھا, وہ میرے دوست اور شاگرد تھے. Government was paying 48 crores to the Sardar. He was demanding 64 crores for the same asset. مگر بندوں تک ایک پیسہ بھی نہیں پہنچا. اس کا کیا کریں گے؟ We have to create this special feeling in Sardars کہ بھائی میاں نیچے اترو. اب میرے پاس آتے ہیں بلوچستان, میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا. میں کہا جاؤ یار, ان لوگوں بیچاروں کو پالو گے تو وہ سیدھے ہوں گے نا. سر وہ آپ نے ایک امریکن تھیولوجیکل سروے کا ذکر بھی کیا تھا, اٹ واز آلسو ویری انٹرسٹنگ. کوئی امریکن تھیولوجیکل سروے آپ نے کہیں ذکر کیا ہے اس کا, وہ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں؟ وہ ہے, وہ پکا ہے, سر ان سب کو بتا دیں. وہ پکا ہے. وہ تو دیکھو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے چھپکے سے وہ نقشہ دیکھ لیا, وہ امریکن نے بنایا تھا بلوچستان کے, یعنی اس کا نقشہ نہیں تھا, وہ ساری لائنیں لگی ہوئی تھی, تمام بلوچستان کے ہر حصے میں تھی, اور ایک ایک لائن لگی ہوئی تھی اس کے اوپر. اب مسئلہ یہ, وہ تو موجود ہوں گی, پیسے نہیں ہیں نکالیں گے. اب آ کے دیکھو, مجھے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ابھی جو کل پرسوں معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کے نیچے آپ نے تھوڑی سی شک نہیں دیکھی ہے کہ 42 ارب روپے سعودی عرب نے بلوچستان میں کھدائیوں کے لیے دیے. کیا مطلب ہے؟ یاد رکھنا جب امیر ہو جائے تو میرا خیال رکھنا, میں قرض لینے آؤں. جب
امیر ہو جاؤ نا بلوچستان میں، خیال رکھنا میں آپ سے قرض لینے آؤں گا. Ansar Gilani, English commentator on sports and society. Ansar Gilani. اپنا تعارف کرا رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں. Ansar Gilani, English commentator on sports and society. I gave 3 of the theories: save the human race, save the Muslim faith, and Muslim lives matter. And youth empowerment. Youth is the living, you can say, reality of the day. And I also the t-shirt vendor and commentator with Pakistan Sport Board, and I am the only person who trended English commentary on entire and all format of sports. I would like to invite your attention to a leading question. What were the leading factors which led Javed Gandhi to be the denier of restaging of Christ and coming of Mahdi? ایکچولی بات یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی باہر ہیں نا، جتنا میں کل بھی بلکہ یہ اسمبلی میں میں نے کہا کہ مسلمان عالم سارے اپولوجیٹک ہیں. میں لاہور میں ہوتا تھا، لاہور میں ایک شاعر تھا ٹوٹل ان پڑھ، سفید بالکل، تو وہ شاعر بڑا اچھا تھا لاہور، احسان دانش کا نام سنا ہوگا. تو اس کا ایک شعر تھا جو اس وقت میں نے سنا، اور وہ زندگی میں کبھی بھی میرے دل سے نہیں گیا وہ شعر، کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، یوں ہی دنیا کے لیے، اردو سمجھتے ہو آپ؟ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. اب آپ اندازہ کرو کہ ہمارا جو مسلمان باہر جاتا ہے، مجھے عزت یہاں سے پاتا ہے، گزر اوقات امریکہ جا کے کرتا ہے، کوئی ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور بلکہ ایک خاتون بھی تھی ڈاکٹر، ساری ڈالر یہاں سے کمائی اور چلی گئی کینیڈا رہنے کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ منطق. بھائی یو لیو ان دس پیپل. وہ کون سا عالم ہے جو یہاں سے سارا کچھ سورسز اکٹھا کرتا ہے اور اس کی زندگی صرف ایک خواہش کہ اس مذہب کے بدلے میں جا کے یہاں امریکہ رہوں یا انگلینڈ رہوں. دس کائنڈ آف اے ویری فنی ایٹیچیوڈ. یہ سارے اپولوجیٹک اسلام. اب آپ امریکہ کا حال دیکھو. امریکہ میں تمام عالم امام کہلواتے ہیں. اف یو نو اٹ، امام سلیمان، امام نعمان، امام فلان. وہ چھوٹے مولوی نہیں ہے کہلواتے. ہمارا تو پھر بیچارہ مولوی کہلوا کے تسلی پاتے. وہاں سارے امام کہلاتے. مگر سارے امام جو ہیں، وہ جو مسئلہ ہے نا وہ LGBT پہ، اس پہ خاموش رہتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا اس پہ کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا لا اکراہ فی الدین. دیکھو یار خود تو کو بنتی ہے بھائی، آپ کم از کم اگر مذہب میں سچ نہیں بول سکتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا کیا نظریہ ہے، رسول کا کیا نظریہ ہے، کم از کم آپ ایک ایماندارانہ مذہبی رائے دے لو نا ان کو. جو مے بی یو آر اگینسٹ آل. یہ سارے عالم اس کے ہیں کہ جو اپنی رہائش گاہوں اپنے اس ملک پہ اپولوجیٹک ہوتے ہیں. انگلینڈ میں سارے مولوی پرو گورنمنٹ ہوتے ہیں. امریکہ میں سارا مولوی پرو امریکہ ہے، پرو اسلام نہیں، پرو امریکہ ہے. اب ان لوگوں سے ہم کیا دعا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پتہ ہے. مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ میں 7 لیکچر دینے گیا تھا امریکہ میں، اور میرے نا دوبارہ کسی نے کہا کہ میں نے کہا میں نہیں جا رہا دوبارہ. تو انہوں نے کہا جی ہم بھیجیں گے. تو اس کے اوپر لکھا تھا پرماننٹلی ریفیوزڈ. سر ایک سوال ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی کر لوں. سوال تو ظاہر ہے ہر جگہ ہوتے ہیں. سر مجھے ایک خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. اللہ رب العزت سرٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے 7 دروازے راستے آپ کے اوپر کھولے رکھے ہیں، اور میں آپ ویسے مخلوق آپ سے غافل نہیں ہوں. مجھے یہ سوال جہاں پہ میں تفسیر میں یا اساتذہ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس میں الہام سا رہتا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری حفاظتی نظام کا کون سا بندوبست کیا ہے ان 7 راستوں کے ذریعے.
اس پہ اگر مجھے تھوڑی سی سر دیکھو وہ تو جو اس نے کہا ایکچولی اس سے بہت بڑی آیت قرآن میں موجود ہے جو حیران کن ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اتفاق کے بعد خواتین حضرات میں گیا تھا آسٹن یونیورسٹی میں، وہاں پروفیسر تھے اس کے کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کے، تو ان سے میری بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا یار تم لوگ تو یہ 1997 کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا یار تم لوگ تو ایک ہی دنیا میں بیٹھے ہوئے، ایک کائنات میں بیٹھے ہوئے ہو. میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو کہتا ہے میں نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، اور یہ میں جو آپ بات بتانے والا ہوں یہ میں اللہ اور کے رسول کے سوا زمین و آسمان میں کسی نے بات نہیں بتائی، اور حیران کن حد تک اس کی وسعتیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کوئی سائنسدان کوئی دوسرا بندہ، تو حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین پر یہ 2 باتیں جو حضور کی بیانڈ دی بکس ہیں اور ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب زمین پہ حساب کتاب ختم ہو جائے اور لوگ جنت اور دوزخ میں داخل کر دیے جائیں تو جنت میں پھر بھی بہت جگہ بچ جائے گی. بہت تو نہیں کہا جگہ جنت میں بچ جائے گی. پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا، نئے سرے سے آزمائش کرے گا، اور اس جنت کو ہر صورت اللہ نے بھرنا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، ایک دفعہ صاحب میں بیٹھے ہوئے تو حضور کا ارشاد ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس. انفیکٹ وی آر پاسنگ تھرو دوز 500 ایئر، کیونکہ ہمارے پاس پہلی ڈیٹ موجود تھی حضرت دانیال کی، اس پہ اضافہ 500 برس کا اور ابھی 350 400 برس رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ حدیث آ گئی تو اس سے کچھ پاسبلٹیز کھلتی ہیں کہ 7 دنیاؤں کے ایک سرکل میں اللہ تعالیٰ نے جو لیبارٹریز بنائی ہیں جن میں سے وہ اپنے خلائف ارض کو چن رہا ہے، جو خلیفۃ اللہ چن رہا ہے اس کے لیے اس نے 7 لیبارٹریز بنائی ہیں. وہ لیبارٹریز جو ہیں باقی شے کدھر ہیں؟ ہماری زمین کے مطابق ہمیں یہ پتہ کہ سب سے اونچی زمین یہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تمام باقی زمینوں کا حساب بھی یہی ہوگا اس زمین پر. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ 7 کا لفظ جو ہے اس سے ہمیں بتاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ 7 زمینیں 7 تواتر سے گزریں گی، تو اوورآل 49 ارتھ سے گزریں گے. اور ان سب کے کیونکہ جو کائناتی اندازہ ہے ان میں سے آج ہم گزر جائیں گے، نئے سرے سے زمین آباد کی جائے گی، اس میں سے گزاریں گے. تو یہ 7 اور 7 آپ 49 ارتھ کا ایک سیکوینس ہے جو 7 جگہ چلنا. یہ میں اس طرح نہیں کہہ رہا، یہ میری اپنی ایک رائے ہے جو میں کیونکہ ان احادیث سے لگتا ہے کہ جنت بھری کبھی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ جو اتنی بڑی گیلیکسی ہے جنت اصل میں ایک جگہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی گیلیکسی ہے، اتنی بڑی کہ اس کا جو چوڑائی ہے 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر. اور یہ حدود اربع قرآن نے دیا ہے، عرض و السماوات والارض، کہ اس کا عرض جو ہے وہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. بیل شیپ جو یونیورس کا ہمارے پاس تصور ہے اس کے اینڈ پہ 12 یا 14 اتنے بڑے سٹارز ہیں جو پوری یونیورس سے بھی بڑے ہیں، اور گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے سٹار جو پیچھے ہیں جو اس پہ عرش ہے، اس پہ جنت ہے، دوزخ. البتہ دوزخ کے بارے میں حضور کی سٹیٹمنٹ ایک عجیب و غریب سا مہمہ بتا دیتی ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب سن کے کم از کم میں تو سمجھتا ہوں کہ عقل ادھر ہی ختم ہو جائے. تو حضور نے فرمایا جب دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اب بتائیں
مثال اس طرح کی نہیں ہے جس سے ہم لوگ یہ کہہ سکیں انہوں نے جگہ میں نہیں بتایا، انہوں نے کیفیت میں بتایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، ادھر ہی ہوتی ہے، بٹ ویئر؟ تو یہ بتایا کہ جہاں جنت ہے ادھر ہی کہیں دوزخ ہے، اور وہیں اس پروبیبلی اس ہیوج موسٹ گیلیکسی کو جس کو آپ جنت کہتے ہو اس کا ٹیریشیل ورلڈ جو ہے وہ دوزخ نمبر 1 ایک۔ اب اگر آپ جنت میں دیکھو نا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دوست کے گھر کیسے جاؤ گے، ٹیکسیاں تو ملتی نہیں وہاں پر، تو ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ 500 برس کا ہے، تو آپ دوستوں سے کیسے ملنے جاؤ گے، احباب سے کیسے ملو گے؟ تو یہی سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ لوگ جائیں گے کیا؟ فرمایا براق سے۔ تو پروبیبلی جو میرا خیال ہے کہ جنت میں جو ایزیسٹ وے آف موومنٹ ہے وہ ہے جو کبھی آپ ابھی فلموں میں دیکھتے ہو، کبھی یعنی وہ کیا نام ہے، ٹیلی ٹرانسپورٹیشن، کہ وہاں ایک جگہ وہاں ہر گھر میں ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کے اسٹیشن ہوں گے۔ اگر آپ نے 500 برس کی مسافت پر جانا ہے تو ایک بٹن ہی دبانا، آپ جہاں داخل ہوئے بٹن دبایا، منزل لکھی اور آپ چلے گئے، اپنے دوستوں کے گھر چلے گئے۔ جنت میں بہت سارے اسرار ایسے ہیں جن کے جواب ہمیں ملتے ہیں، کہ وہاں ایک بازار ہے جہاں فیس آف ہے۔ ہم سے بہت لوگوں کو اپنی شکل و صورت کے گلے بھی ہوتے ہیں، پسند بھی ہوتے ہیں، سو دے ول گو، جو یہ جناب علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ وہ شاپ میں جائیں گے، اپنا تصویر دے دیں گے یا کسی ایشوریا رہے کہ اس کے مطابق بنائیں گے، تو میرے خیال 2-4 منٹ میں وہ اسی شکل کی ہو کے باہر آئے گا۔ یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اگر خواتین کو وہاں مناسب نہیں مل رہا اور وہ نہیں چاہتی کسی پرانے ہسبینڈ کے پاس جانا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو they will have the chance to change. They should better be وہ یہ جنت ایک ایسی ایڈوانس موسٹ جگہ کی طرح آتی ہے کہ جہاں بہت سارے وہ مسئلے جو مولویوں کے یہ پرانے نزدیک بڑے لا یعنی حل تھے، اب ماڈرن یعنی علم کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا انڈرسٹینڈنگ کا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے۔ قرآن نے بہت خوبصورت کہا ہے نا، یہاں پہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو چیزیں دستیاب ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو من چاہتا ہے اور جو آنکھ پاتا ہے وہ دونوں موجود ہوں گی۔ یہاں پہ ہمارے پاس ظاہر ہے ہماری طلب کی حد بہت زیادہ ہے اور آسائش اور اویلیبلٹی کا مقدار بہت کم ہے۔ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا سر کہ آپ نے ہمارے اساتذہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک بہت انٹریکٹیو تھاٹ پروکنگ سیشن کیا۔ آپ نے ہماری رہنمائی کی، ہمارے اساتذہ کی رہنمائی کی، اس کا مقام بتایا، یاد دلایا کہ یہ اٹ از بیسیکلی ناٹ اے چوائس بٹ اٹ از عطا۔ تو یہ چوز اللہ پاک جس کو چنتا ہے اس کام کے لیے اسی کو منتخب کرتا ہے استاد بنانے کے لیے، اور بیسیکلی اس نے مینٹور بننا ہوتا ہے، اس نے تخلیق انسان کا وہ کام تکمیل تک پہنچانا ہے جو انبیاء کرتا، جو آج اساتذہ کا ہے۔ سر میں اس بابرکت محفل کی جو ہے وہ اختتام دعا سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم مل کے دعا کریں اللہ رب العزت کے پاس، اس کے سامنے اپنی عرضی رکھیں، اپنی مناجات رکھیں کہ ہماری اس اسلام آباد آنے کا، یہاں یہ ٹریننگ لینے کا، آپ سے مکالمہ کرنے کا، اس کے پیچھے جو بھی ہمارے ارادے تھے، نیت تھی، وہ ہماری منزل کی طرف چل پڑے۔ میں سب اگر اجازت ہے تو دعا کا کلمہ دعا پڑھنا شروع کر دوں۔
Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi hamdan kathiran kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azmati sultanik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگار جو کوشش ہمارے اساتذہ مسلسل کر رہے ہیں ان کو فیضان نظر عطا فرما. پروردگار عالم ان سے وہ کام لے جو آپ نے انبیاء کے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ ہمارے مستقبل قریب اور مستقبل بعید کے لیے بھی وہ افرادی قوت تیار کریں. جس سرزمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی ہمارے اساتذہ کو وہ کلام عطا فرمائے کہ ان بچوں کو تیار کریں. ہمارے ماؤں کو وہ توفیق عطا فرمائیں کہ ان بچوں کو جانیں انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اشارات کے متعلق امامت کرنی ہے. میں الحمدللہ بہت خوشبین ہوں. میں نے اشاروں اور کنایوں میں بات بھی کی ابتدا میں تعارف کے طور پر کہ الحمدللہ ہمارا جو بازو تھا وہ نہ صرف قوی ہوا ہے بلکہ لمبا بھی ہوا ہے. اللہ پاک اس بازو میں قوت طاقت اور صلاحیت قائم و دائم رکھے. ہمارے آپس میں ضرورتیں ختم فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں ہم اس ایک مشن اور اس ایک مقصد کے لیے دائم سفر کی طرف جاری رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نشست کو آپ کی اس کاوش کو آپ کی صحت کے مسائل کا مجھے پتہ تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا. اس میں ہمارے لیے قبولیت اور ہماری نیتوں کی حفاظت فرمائے. ہماری نیتوں کو کجی سے محفوظ رکھے. ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے اور ہمارا دست و بازو بنے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمین.